السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المؤمنون میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ سورت قرآن پاک کی 23 نمبر سورت ہے اور پارہ نمبر 18 میں ہے۔ اس کی فرسٹ آیات میں دیکھیں تو بہت سے لوگ اس الف کو پڑھتے وقت کنفیوز ہوتے ہیں۔ وہ الذین الذین یا الذین تینوں کے اوپر کنفیوز ہوتے ہیں۔ کیونکہ الف کے اوپر نہ تو زبر ہے، نہ زیر ہے اور نہ ہی پیش ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ قد افلح المؤمنون۔ جب آپ یہاں پر واقف کریں گے تو پھر آپ نے الف کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہاں پر واقف نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس نون کو لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو لام کا سائن ہے یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نون کو اس لام کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ مؤمنون الذین، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے کہ جب آپ یہاں پر واقف کریں گے دوسرے طریقے میں تو پھر ہم الف کو پڑھیں گے۔ آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ خالی الف جب بھی آ جائے تو آپ نے یہ رول یاد رکھنا ہے کہ خالی الف کے بعد اگلا حرف اگر لام آ جائے تو آپ نے الف کے اوپر زبر لگا دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خالی الف کے بعد اگر لام نہ ہو تو پھر ہم تیسرا حرف دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی میں نے ایک ویڈیو الگ بنائی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ ایک طریقے میں الف کو چھوڑ دیں گے، دوسرے طریقے میں الف کو پڑھیں گے۔ قد افلح المؤمنون الذین، مؤمنون الذین، یہاں پر آ جائیں، یہ میم کا سائن ہے تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ میم کا مطلب کیا ہے۔ یہ رموز اوقاف میں سے ہے، تو اس آیات کو کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو شانا نہیں پڑھنا۔ الف کے اوپر یہ دیکھیں جزم ہے، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ الف کے اوپر یہ جزم آ گئی ہے تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ الف کے اوپر جزم آ جائے تو ہم الف کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس طرح؟ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ۔ وقف کی صورت میں دو زیر کو آپ نے ختم کر دینا ہے، با کو ساکن کرنا ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی میم آ جائے تو آپ نے اس کے اوپر وقف ہر حال میں کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی میم آ رہی ہے اور نون بھی آ رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں میم اور نون دونوں اکٹھی آ رہی ہیں ایک ہی جگہ پر، تو بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں من بعدہم اور بہت سے لوگ پڑھتے ہیں من بعدہم۔ صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر ایک قاعدہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، نون ساکن کے بعد اگلا حرف با آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نون کو ختم کر دیتے ہیں، میم کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ثم انشأنا من بعدہم، کیا پڑھتے ہیں؟ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں راجو افترا، نون کو چھوڑ دیتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں راجو اور نفترا پڑھ جاتے ہیں، ایک مرتبہ لام کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری مرتبہ نون کو چھوڑ دیتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں نا۔ تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، لام کو بھی پڑھنا ہے اور نون کو بھی پڑھنا ہے۔ دونوں کو کس طرح پڑھیں گے؟ الا رجل نفترا، رجل نفترا۔ آپ نے اس لفظ کو وَمَلَائِهِ نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے وَمَلَائِهِ۔ یہ جو گول سرکل آ رہا ہے نا اس الف کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس لام کے آگے والی الف کو چھوڑ دینا ہے، جسٹ لام زبر لا پڑھنا ہے، لام الف زبر لا آپ نے نہیں پڑھنا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ وَمَلَائِهِ۔ لوگ اس کو پڑھتے ہیں أَفَلَمْ يَدَبَّرُوا، صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ، یا دال زبر ید، دال با زبر دب، با زبر با، یدبا، را لام پیش رل، یدبرل۔ دال کو دو بار پڑھیں گے، با کو بھی دو بار پڑھیں گے، ایک دو تین، دو الف اور ایک واو، ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پر دیکھیں پھر بھی دو تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، تو آگے دیکھیں تو وقف کس طرح کرنا ہے۔ وقف کی صورت میں تا کو پڑھنا ہے یا ہا کو پڑھنا ہے، اور طا کا مطلب کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، احسن السیئہ۔ یہاں پر سین کو اوپر سختی کرنی ہے، دو بار پڑھنا ہے، یا کے اوپر سختی کرنی ہے، دو بار پڑھنا ہے۔ کیوں؟
مشدد لیٹر جو ہے نا اس کے اندر دو حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ وقف کی صورت میں آپ نے ہا کو پڑھنا ہے، تا کو بھی ختم کرنا ہے، اوپر والی زبر کو بھی ختم کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے طوا کا وقف ہے، رموز اوقاف میں سے ہے، تو یہاں پر وقف مطلق ہو رہا ہے تو آپ سٹاپ کریں۔ کس طرح؟ احسن السیئہ، وقف آگے آ جائیں تو 90% لوگ اس لفظ کے اوپر غلطی کرتے ہیں، یا تو وہ پڑھتے ہیں فصال العادین یا فصال العادین پڑھتے ہیں، دونوں طریقے ہی غلط ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہجے کر کے سمجھاتا ہوں۔ فا سین زبر فس، حمزہ زبر آ، فس آ، لام لام زیر لل، عین الف دال مد زبر عاد، دال یا زیر دی، نون زبر نا، عادینا، کیونکہ یہاں پر جو مد ہو رہی ہے نا وہ مد ہے مد لازم کلمی مثقل۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ قاف کو را کے ساتھ ملانا ہے، درمیان والے لام کو چھوڑ دینا ہے۔ را کو بھی 2 بار پڑھیں گے، با کو بھی 2 بار پڑھیں گے، دوسری مرتبہ با کو غین سے ملائیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے، اور پھر ہم نے واؤ کو را سے ملانا ہے، اس الف کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر ہا کو میم سے ملانا ہے، لیکن میم کے اوپر غنہ نہیں کرنا، میم کے اوپر اظہار کریں گے۔ کس طرح؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔